ترازو میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور وہ رکھتے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور انسان خدا کا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ انسان کیوں شکر گزاری نہیں کرنا چاہتا؟ انسان کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اس کے ایک پلڑے میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ رکھتا جائے گا۔ اے سی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، وہ رکھے گا جو نہیں ہے، اور دوسرے پلڑے میں وہ چیزیں نہیں رکھتا جو اس کے پاس ہیں، موجود ہیں، وہ نہیں رکھتا، اور وہ پھر جو پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، جو چیزیں نہیں ہیں وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور انسان ناشکرا پن دکھانا شروع کر دیتا ہے، ناشکر ہو جاتا ہے۔ پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیات تک، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے پیچھے بولیے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ تسلنیکیوں کی جو کلیسیا تھی، مقدس پولوس رسول نے 3 ہفتے میں بنائی تھی۔ وہاں پر مقدس پولوس رسول 3 ہفتے رہے تھے، اور مخالفت چونکہ زیادہ ہو گئی تھی، ان کو 3 ہفتے کے بعد وہاں سے جانا پڑا۔ لیکن 3 ہفتے میں ایک زبردست قسم کی کلیسیا تیار ہو گئی تھی، اور پھر مقدس پولوس رسول جو ہیں انہوں نے تسلنیکے کی کلیسیا کو 2 خطوط لکھے۔ مقدس پولوس رسول جو ہیں وہ تسلنیکے کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، ان کو اپنے خط کے آخر میں بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ آج کی عبادت بھی شکر گزاری کی عبادت ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں دن بدن اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو وہ عبادات میں ڈھال دیتے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ کلام میں بھی لکھا ہے، تم خدا کے لیے ایک مقدس محفل فراہم کرو۔ جب ہم اپنے کسی بھی پروگرام میں کلام کو دعوت دیتے ہیں، خادموں کو دعوت دیتے ہیں، گیتوں کو دعوت دیتے ہیں، تو ہم خدا کے لیے ایک مقدس محفل فراہم کر دیتے ہیں۔ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ بڑا مشکل کام ہے۔ آج کل کے لوگ تو شکر گزاری نہیں کرتے، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، کوئی بل زیادہ آ جائے تو پھر ایک دم تاثرات ہی بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ سبزیاں مہنگی ہو جائیں، تاثرات بدل جاتے ہیں، پھر شکر گزاری کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، یہ زندگی کا گر ہے۔ اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو خدا کا آسمان کھلے گا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گھر میں کام ہو رہا تھا، مستری لگے ہوئے ہیں، میں بھی وہاں بیٹھا ہوں، وہ پاسٹر صاحب کی وائف ہیں، ایک مسلم بابا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کی وائف چائے بنا کے لائی، تو بابا نے کہا، بیٹی خدا تجھے برکت دے، جا تو 100 سال جیتی رہے۔ تو وہ خاتون آگے سے کہتی ہیں، بس بس بابا جی اینے ہی بڑے نے، جنہیں مل گئے نے سال اینے ہی بڑے نے، ایہو جی دعا نہ دو۔ میں اتنا حیران ہوا کہ یہ پاسٹر کی وائف ہے، وہ دعا دے رہا ہے اور وہ آگے سے ناشکرا پن دکھا رہی ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ زیادہ دیر نہیں لگی، اگلے ہی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو میں نے کہا، سسٹر دیکھو، آپ نے خدا کی توہین کی ہے، کہ یعنی خدا نے آپ کو زندگی دی اور اس سے آپ بچت ہیں، خدا کوئی مدد ہی نہیں کر رہا آپ کی، آپ بے بس ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ چاہتی زندگی ختم ہو جائیں، آپ کو سزا مل گئی ہے۔ گنتی کی کتاب میں لکھا ہے، گنتی 11 باب میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل قوم خداوند کے دیکھتے برا کہنے لگے، بڑبڑانے لگے، اور لکھے خداوند کی آگ طرف سے پسند کرنے لگی۔ گنتی 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بنی اسرائیل قوم 40 سال تک ناشکرا پن دکھاتے رہے،
موسیٰ ساتھ ہیں، ہارون ساتھ ہیں، خدا آگ کا ستون بنتا ہے، خدا بادل کا ستون بنتا ہے، خدا من برساتا ہے، خدا ان کو بٹیرے کھلاتا ہے، خدا چٹانوں سے پانی پلاتا ہے، خدا چٹانوں سے شہد چسواتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، سردی میں ساتھ ہے، گرمی میں ساتھ ہے، پھر بھی وہ ناشکر ہیں۔ اور 6 لاکھ لوگ خدا نے راہ میں مار دیے۔ 20 سال اور 20 سال سے کم عمر کے لوگ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ بہنوں اور بھائیوں، اپنی زبان پر ہم شکر گزاریاں رکھیں۔ 31 تاریخ آ جاؤ، بولو شکر ہے خدا کا۔ آج کی تاریخ کے لیے کبھی یہ نہ بولو حالے مہینہ مکیا ہی نہیں، حالے پہلی آئی ہی نہیں، تنخواہ حالے ملی ہوئی نہیں 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 نہیں۔ پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، سوموار ہو، سردی ہو، گرمی ہو، 31 تاریخ ہو، پہلی تاریخ ہو، ہمارے دل میں شکر گزاری ہو۔ پورا ہفتہ دال کھانی پڑ جائیں، شکر گزاری ہو، شکر گزاری ہو۔ ہم جتنا شکر گزاری کریں گے اتنا آسمان کھلے گا۔ کلام میں لکھا ہے تم ہر بات میں خدا کا شکر کرو۔ یہ حکم ہے، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میرا ایک پارٹی کے نوجوان سے سامنا ہوا۔ اس کے فیملی کے لوگ مجھ سے پڑے تھے، کراچی کے حالات صحیح نہیں تھے اس ٹائم، شارٹ میں بتاتا ہوں بات آپ کو۔ تو میں شیو کروا رہا تھا، وہ پیچھے کھڑا ہوا ہیئر ڈریسر کی دکان میں کنگھی کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا قد تھا، کالا رنگ تھا اور فیچر بڑے عجیب تھے۔ تو میں نے اس کو کہہ دیا بھائی تم کیوں پریشان ہو، اتنے خوبصورت ہو۔ تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا تمہاری ضرورت کیسے ہوئی مجھ سے اتنی بات کرنے کی، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ وہ اس کی فیملی مجھے جانتی تھی، تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، تو بندہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا سر آپ ایک مہربانی کرنا، آپ آج کے بعد مجھے کبھی خوبصورت نہیں کہنا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اس لیے تو میں ایسا بنا ہوں آج تک۔ شیو ختم ہو گئی، ابھی بھی وہ کنگھی کر رہا تھا، کریم لگا رہا تھا، تو میں اپنی سیٹ سے اٹھ کے نیچے اترا۔ اب میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا یہاں بیٹھو، صرف مجھے 10 منٹ دے دو، تم 10 منٹ کے بعد پھر کبھی اپنے آپ کو بدصورت نہیں کہو گے۔ کہہ رہا وہ کیسے، آپ بولیں بات کریں۔ بٹھا لیا میں نے کہا تم ایک دن خالی اندھوں کی زندگی پہ غور کرو۔ اندھے کیا کہتے ہیں؟ اندھے کہتے ہیں خدا ہمیں آنکھیں دے دے، ہم کبھی اپنے ماں باپ کو ہی دیکھ لیں، ایک دفعہ ہی دے دے آنکھیں، ایک دن کے لیے دے دے، ہم خدا کی کائنات دیکھ لیں، ہم آسمان دیکھ لیں، ہم زمین دیکھ لیں، ایک دن کے لیے خدا آنکھیں دے دے۔ میں نے کہا اگر تم شام کو نہ رو پڑے، مجھے تو تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھوں میں روشنی ہے، آنکھوں میں بینائی ہے، آنکھیں تمہاری دیکھتی ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کس چکر میں بڑے ہوتے ہیں، کبھی لینسز چینج کرتے پھریں گے، کبھی براؤن رنگ کے، یعنی ان کو وہ رنگ پسند ہی نہیں جو خدا نے رکھا ہوا ان کی آنکھوں میں، ان کو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ وہ خدا کی پسند کو ناپسند کر کے اور اوپر نہیں پسند لگاتے ہیں۔ آنکھیں جو دیکھتی ہیں، اس سے کون سی زیادہ خوبصورت چیز ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جاؤ پاگلوں کی زندگی پہ غور کرو، دیکھو پاگل بیچ میں سب کچھ کرتے ہیں، کچھ آسمان نظر نہیں آتا، زمین نظر نہیں آتی، تمہارا ذہن سوچتا ہے۔ میں نے کہا جاؤ ایک دن لنگڑوں کی زندگی پہ غور کرو، ان کی ٹانگوں کو دیکھو، نہیں ہیں ٹانگیں، تمہاری خدا نے ٹانگیں لگائی ہوئی ہیں۔ اتنے خوبصورت شخص ہو تم جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، زبان چکتی ہے، ٹانگیں چلتی ہیں، پاؤں چلتے ہیں، جس کے اندر کے ذات ٹھیک ہیں، جس کی جلد صحیح ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں خوبصورت نہیں۔ یہ ناشکرا پن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ماں کی عمر دراز ہو، آپ ماں کے لیے شکر کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے باپ کی عمر دراز ہو، باپ کے لیے شکر کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ شوہر کی عمر دراز ہو، شوہر شکر کریں۔ بیوی کی عمر دراز ہو، شکر کریں۔ گھر کی عمر دراز ہو جائے، کبھی بکے نہ، شکر کریں۔ جس بات کے لیے ہم شکر کرتے جائیں گے اس کی عمر دراز ہوتی جائے گی، اس کے اوپر بلیسنگ ٹھہر جائے گی۔ ایک جگہ میاں اور بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ بیوی نے روز کہنا اپنے شوہر کو شام کو تیری لاش ہی آئے، لڑنا۔ وہ بندہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ڈیتھ ہو گئی، شام کو لاش آ گئی۔ ایک بزرگ خادم نے تیرے منہ کی بات ہی لاش آئی، آ گئی لاش۔ نا شکرا پن انسان کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ نا شکرے پن سے مرے۔ ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں نا جو ہم سے نیچے ہیں، میں نے حیدرآباد میں دیکھا ایک آدمی 45-46 سال کا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا، میں اس ٹائم میٹرک میں تھا، چھوٹا تھا میں، اور وہ پولیس والوں سے روٹی مانگ رہا ہے، روٹی انہوں نے صرف اتنا تھا پیس دیا، اور وہ سڑک پر گری ہوئی چبائی ہوئی ہڈیاں اٹھا اٹھا کھا رہے تھے۔ باپ بھی
اور بیٹی بھی اور بیٹا بھی اتنے بھوک کے مارے ہوئے تھے۔ ہم کتنا شکر کریں جو ہم اپنے چھتوں کے نیچے سوتے ہیں، اپنے بستروں پر سوتے ہیں، اپنے گدوں پر سوتے ہیں، سردی میں گرم کپڑے پہنتے ہیں، 3 ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں، ماں باپ ساتھ ہیں، ساتھی ساتھ ہو، بچے ساتھ ہوں، نوکریاں پاس ہوں، تو پھر تو ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہونے چاہیے۔ اس خاندان کی بہت بڑی گواہی ہے، انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلایا ہے، انہوں نے شکر گزاری کے لیے بلایا ہے کہ وہ بتائیں کہ خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور جب جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کا آسمان کھلتا ہے۔ ایک خادمہ نے کہا تھا ہماری مسیحی بہنیں ترقی کیوں نہیں کرتی روحانی طور پر؟ کیونکہ مسیحی بہنیں بڑبڑاتی زیادہ ہیں۔ برا نہیں منانا، ایک عام بات ہے، سب تو ایک جیسی نہیں ہے۔ محنت زیادہ کرنی پڑ جائے، کیچڑ ہو جائے تو بڑبڑائیں گی، سردی ہو گرمی ہو، اس لیے خواتین زیادہ ترقی نہیں کرتی۔ اور جو بھائی ہیں اس اسٹیجوں پر نظر آتے ہیں کلام سناتے ہوئے خدمت کے میدان میں، اگر کوئی مرد ہو یا عورت اگر وہ بڑبڑائے گا تو وہ روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر وقت ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر حالت میں جو کچھ خدا نے دیا ہوا ہے اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارا دل جو ہے شکر گزاری سے بھر جائے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔